اور رشتہ داری جوڑنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رشتہ داریاں جوڑے، جو صلہ رحمی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، اس کا رزق وسیع ہوتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رشتہ داریوں کو کاٹے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو رشتہ داریوں کو کاٹنا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار ظلم بھی کرتا ہے، غلط بھی کرتا ہے، تو رشتہ داری کاٹنا یہ شریعت مطہرہ نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی۔ پھر یتیموں اور محتاجوں پر احسان کرنا، بظاہر ملنا کچھ نہیں ہے، کیونکہ الذین یؤمنون بالغیب، ہم غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ بھائی آپ نے ایک چلتے پھرتے حاجت مند فقیر کو 100 روپیہ دے دیا، اس کو 10 روٹیاں لے کر دے دی اس کے گھر کے لیے، پیسے تو آپ کے جیب سے گئے، آپ کو کیا ملا؟ آپ کو تو کچھ نہیں ملا۔ لیکن الذین یؤمنون بالغیب، ہم غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بہت ساری صدقات کی فضیلت عطا کی کہ جو اللہ کی راہ میں اس طرح دیتا ہے، تو پھر قرآن مجید میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ جس نے ایک گندم کا دانہ بویا، پھر اس ایک گندم کے دانے سے 100 بالیاں نکلی، پھر ہر اس ایک گندم کے دانے سے 7 بالیاں نکلی، پھر ہر بالی میں 100 دانے لگے، تو ایک کے بدلے میں کتنا ملا؟ 700۔ اللہ تعالیٰ 700 تک عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ تو بظاہر کچھ نہیں ملا، لیکن ہماری نظریں کہاں پر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ پر۔ تو محتاجوں فقیروں پر احسان کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔